اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھدی واولئک ھم اولو الالباب۔ قرآن کا سورہ الزمر آیت نمبر 18، اس کی اکثر میں تلاوت کرتا ہوں تاکہ لوگ کمپیریٹیولی یعنی کمپیئر کریں یہ اپنے سے کہ میں مولانا ہوں یا میں طالب علم ہوں، کیونکہ ویڈیو میں ہر ایک کو سینڈ کرتا ہوں تو وہ کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس آیت کی تلاوت اکثر میں کرتا ہوں، جس کے معنی ہیں کہ اچھی بات کو جو لوگ سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں وہ صاحب عقل اور صاحب ہدایت ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ الزمر کی 18ویں، اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ ایام غم، ایام عزا کا آغاز ہونے جا رہا ہے، مجلسیں ہوں گی، عشرے ہوں گے، خمسے ہوں گے، اس کے متعلق میرا یہ بیان ہے۔ بے شک میں علم میں بہت کم ہوں، معرفت میں بہت کم ہوں، ہر چیز میں کمتر ہوں، مگر اس چیز کا علم ہے میرے پاس میں، اس کی میں گارنٹی لیتا ہوں اس حدیث کی کہ اس کا علم میرے پاس میں ہے، اور فخر سے میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ قومی اختلافات جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی سبب، اگر اس حدیث پہ آدمی عمل کر لے، منبر پہ جانے والا اس حدیث پہ عمل کر لے تو قوم کے بڑھتے ہوئے آپسی اختلافات بہت زیادہ حد تک دور ہو جائیں گے، قوم کے اندر اتحاد پیدا ہوگا، اور جو آپسی رنجشیں ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ اصول کافی جلد اول، جہاں پہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے باب جو علم کا ہے، علم، معلم دین، عالم، طالب علم، جو پوری صفات بیان کی ہیں، حدیثیں بیان ہوئی ہیں اس میں علم کے ذیل میں، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین میں پیروی زن نہ کرو۔ پیروی زن یعنی آپ تو بہتری جانتے ہوں گے مجھ سے، اپنی رائے سے کوئی بات نہ کہیں یہ ہونا چاہیے یا یہ ایسا ہونا چاہیے، میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے۔ آج جو قوم کے اندر گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، ٹکڑے 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 ہو رہے ہیں، اس کی جو میں نے بنیاد پائی وہ یہی ہے کہ ممبروں سے میں نے خود سنا ہے، میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ اپنی رائے سے ممبروں سے بات پیش کی جا رہی ہے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منع فرما رہے ہیں۔ مجھ سے بہتر اصول کافی آج سے 50 سال پہلے پڑھنے والے اصول کافی پڑھ چکے ہوں گے، جو بزرگ عالم دین ہیں۔ پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی ہوگی؟ 20 سال سے جو عشرے خمسے پڑھ رہے ہیں انہی نے مجھ سے پہلے پڑھی ہوگی، تو ان کی نظروں سے بھی یہ بات گزری ہوگی، یا ان کی نظروں سے نہیں گزری یہ بات مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ دین میں پیروی زن بات کو تمام کرنا ہے کہ ممبر پہ جانے سے پہلے میں نے بہت سی مجلس تقاریر سنی اور دیکھا کہ مولوی حضرات جو صاحب ممبر ہیں اپنی رائے سے قوم میں باتیں پیش کر رہے ہیں، جو نہ روایت میں ان کا ذکر ہے، نہ قرآنی آیات میں ان کا ذکر ہے، نہ تفاسیر میں اس بات کا ذکر ہے، نہ حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، لیکن ممبر سے بے خوف بے دھڑلے سے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، جس کا اثر قوم میں ہوتا ہے، وہ قوم سن کے جاتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ حدیثیں یا وہ قصہ کوٹ کرتی ہے، اور پھر وہ دو گروہ بن جاتے ہیں کہ ایک یہ کہتا ہے ایک وہ کہتا ہے، جس سے قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو بہت شدید نقل ہوتی ہے، ایک روایت بے پناہ نقل ہوتی ہے، ہر سال آپ سنیں گے، اس سال بھی انشاءاللہ سنیں گے، تو بس بات میری منتقل ہو جائے گی لوگوں تک کے کہ مولا حسین علیہ السلام نماز کے لیے شہید ہوئے۔ بچوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مولا نماز کے لیے شہید ہوئے۔ تو میں ان خطیب سے، ان عالم دین سے جو ممبر پہ جا رہے ہیں اور اس روایت کو نقل کرتے ہیں ممبر سے
کیا ڈٹو مولا حسین علیہ السلام نے کسی کتاب میں، کسی تفسیر میں، کہیں بھی کوئی بھی کتب ہو آپ کے پاس میں، کتابوں کا ذخیرہ ہو، اس میں دکھائیے. میں نے پھر کہا کہ میں بہت بڑا عالم دین اور نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ آپ نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن کہیں بھی اگر مولا حسین علیہ السلام یہ کہا ہو کہ میں لفظ بلفظ جو آپ ممبر سے پڑھتے ہیں کہ نماز کے لیے شہید ہوئے، اتنی بڑی مولا حسین کی قربانی کو نماز کے لیے شہید کیا آپ نے، یہ روایت آپ دکھائیں گے ہو بہو ڈٹو، جہاں پہ لکھا ہو کہ میں نماز کے لیجئے، دلائل نہیں کہ امر بالمعروف میں کیا آ گیا، نماز آ گئی، روزہ ہو گیا، حج زکوٰۃ. اسی کے لیے تو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنی رائے سے آپ کو بات نہیں کہنی ہے ممبر پہ، ورنہ پھر وہی یزید کے دربار میں لکڑیوں کا ممبر والا ہوگا، جیسے بہرحال وہ بات الگ چلی جائے گی. تو اپنی رائے سے آپ بات نہ پیش کریے. قوم میں بہت اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑوں میں ہو رہے ہیں، مولوی پرستی ہو رہی ہے. صرف یہ ہے کہ ممبروں سے بھی غلط بیانی ہو رہی ہے. اپنی رائے سے آپ بات پیش کر دیتے ہیں، قوم وہی لے کے چلی جاتی کہ اب وہ تم کو تو پتہ ہے کہ یہ جناب ایران سے آئے ہیں، یہ عراق سے آئے ہیں، یہ امامہ ہے ان کے سر پہ، یہ قم لگا ہوا ہے ان کے آگے مشہد لگا ہوا ہے، ان کے آگے ایران لکھا ہوا ہے، ان کے آگے کینیڈا لکھا ہوا ہے، کچھ بھی لکھا ہے. بہرحال کسی کی میں مذمت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ باتیں سماج میں منتقل ہو چکی ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کربلا میں نماز کے لیے شہید ہوئے. اگر کسی کتاب میں یہ بات درج ہے تو مجھے بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، فوٹو کاپی وہ اسکرین شاٹ اس کتاب کا کہیں والا. اور اگر آپ کو نہ ملے تو پلیز اس بات کو نقل ممبروں سے نہ کریے گا. خلاصہ یہ ایک مثال تھی، ایسی نہ جانے کتنی باتیں اپنے من کی، اپنی رائے کی پیرویزن کر کے ممبروں سے بیان کی جا رہی ہیں، جس کا نہ حدیثوں میں ذکر ہے، نہ تاریخ میں ذکر ہے، نہ روایات میں ذکر ہے، نہ تفاسیر میں ذکر ہے. بس اتنی سی میری گفتگو ہے کہ ممبر سے ایام عزا شروع ہو چکے ہیں، سمجھ لیا آغاز ہو چکا ہے، مجلسیں اب شروع ہو ہی گئی ہیں. بہت سی جگہ ایک دو دن پہلے ہونے لگتی ہیں، چاند رات سے ہونے لگتی ہیں. بہرحال آغاز ہو ہی چکا ہے، چاند کا انتظار کیا کرنا. تو برائے مہربانی وہ باتیں نہ نقل کریے ممبر سے جن کے پاس آپ کا ریٹرن میں پروف نہ ہو، ریفرنس نہ ہو، حوالہ نہ ہو. یا تو قرآن کی آیت پیش کریے، روایت پیش کریے جس میں ہو بہو ڈٹو لکھا ہو کہ مولا، مثال کے طور پہ پھر وہی میں مثال دے رہا ہوں کہ مولا حسین نے خود فرمایا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. اس طریقے سے تو کوئی بھی بات نقل کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لیے گا. اصول کافی جلد اول علم کا باب جہاں پہ ہے، مولا نے فرمایا کہ دین میں پیرویزن نہ کرو، اپنی رائے سے فتوے نہ دو، اپنی رائے سے فتوے نہ دو. تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ اگر بات پسند آئے تو شیئر کر دیں تاکہ میسیج کنوے ہو جائے دوسروں تک کے بھی. اور اگر کسی کو میری بھائی کوئی طالب علم ہو، کوئی مولانا ہو، کوئی شرٹ اور پینٹ کے لباس سے میری شناخت کرنا چاہے کہ یہ کون ہے آدمی جو ہماری اصلاح کر رہا ہے، تو قرآن میں جناب شعیب علیہ السلام کے دعائیہ کلمات ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اے اللہ میں تیرے سوا اصلاح کسی سے نہیں چاہتا ہوں. تو اصلاح کرنے میں کیا ہے، ہر انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور لباس کے بارے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ لباس سے علم دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور لباس کے بارے میں قرآن میں بھی آیا کہ جب نبی مبعوث ہوتے تھے اور جب فرعون ہیں یا نمرود ہیں جب دوسری قوموں کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، ہمارے جیسا لباس پہنتا ہے، ہمارے جیسا کھانا کھاتا ہے، ہمارے جیسا، یعنی کوئی ملک کیوں نہیں نازل ہوتا. تو فرشتوں کے بارے میں یہی تو کہا، وہ نبیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ تو ہمارے جیسا ہے. تو بہت سے لوگ جو میرے سنتے ہیں ان کے ذہن میں بھی باتیں آتی ہوں گی بہرحال کہ یہ شرٹ پینٹ پہنے کون سے جناب آ گئے، کہاں سے آ گئے اور ایک دم ہی سے علمی گفتگو کرنے لگے. تو میں 2007 سے ایسا ہی بول رہا ہوں. جو میرے کانٹیکٹ میں لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اور جو لوگ مجھے پرانے جانتے ہیں وہ بہرحال واقف ہیں. نئے لوگوں کے من میں یہ سوال آئے گا یہ صاحب کون ہیں، کہاں سے پیدا ہو گئے، یہ کہاں سے آ گئے. تو لباس پہ میں نے اپنی بات ختم کر دی.
کہ جیسے نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ یہ تو ہمارے جیسا کھاتا ہے، ہمارے جیسا چلتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے جیسا ہے. تو بات یہ میری تمام ہو گئی. اور پھر آخری میں پھر ریپیٹ اگین کہ ممبر پہ وہ بات بیان کریے جس کا آپ نے سنا ہو، آپ کے پاس حوالہ ہو، اور معنی مطالب کو جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے معنی مطالب بیان فرمائے ہوں کہ نماز سے مراد کیا ہے، یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے، یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے، اس کو نقل کریے. کتابیں بھری پڑھی ہیں، PDF میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس سے بہتر جاننے کے باوجود ہم ممبر سے وہ بات بیان کر رہے ہیں جو آپ کو علم دین کی روشنی میں حق نہیں ہے کہ وہ آپ بات بیان کریں. کیونکہ قرآن کی بعض آیات میں بھی ہے کہ جو بغیر علم کے بات کرے تو اللہ نے بہت مذمت کی ہے. بہرحال ویڈیو طولانی ہو جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.